کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حق بات پر ثابت قدم رکھے گا، حق بات کے ذریعے ثابت قدمی نصیب کرے گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، ظالموں کو اللہ گمراہ کرتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں تمام مفسرین کے اتفاق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو جو دنیا میں ثابت قدم رکھتا ہے حق بات پر، اس سے مراد کلمہ توحید پر ثابت قدمی ہے، اور جو اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ اہل ایمان کو آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا، تو تمام ہی مفسرین کا اس بات پہ اتفاق ہے یہاں آخرت کی ثابت قدمی سے مراد قبر کا مرحلہ ہے، اور قبر کے مرحلے میں انسان سے جب سوالات ہوں گے، ملائکہ اور فرشتے رب کے حکم سے جب انسان سے پوچھیں گے، سوال کریں گے، اس وقت اللہ رب العالمین اہل ایمان کو استقامت نصیب کرے گا اور صحیح جوابات دینے کی توفیق اور سعادت اللہ رب العالمین مومن کو اور اہل ایمان کو عطا کرے گا۔ حضرات، جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو دنیا سے رخصت ہونے کے بعد قیامت تک کے لیے جس عالم میں رہتا ہے اس عالم کو عالم قبر کہا جاتا ہے، اور اسی کو دوسری اصطلاح میں عالم برزخ بھی کہا جاتا ہے۔ انسان اس دنیا میں جو بھی کرتا ہے، انسان کے جو بھی اچھے برے عمل ہیں، ان کی جزا و سزا کے لیے سورہ اسرافیل ضروری نہیں، ان کی جزا و سزا کے لیے شریعت کہتی ہے کہ جیسے ہی آنکھ بند ہوئی، انسان کا سفر آخرت شروع ہوا اور انسان کو قبر میں داخل کر دیا گیا، انسان کی جزا و سزا وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ من مات فقد قامت قیامتہ، جس کی موت آ گئی تو سمجھو کہ اس کے حق میں انفرادی قیامت قائم ہو چکی، کہ اگر وہ نیک ہے تو ابھی سے نعمتوں کا سلسلہ قبر میں شروع ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بد اور برا ہے تو ابھی سے قبر میں عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح انسان کے اعمال کی جزا و سزا صرف آخرت میں نہیں، آخرت سے پہلے قیامت سے پہلے یہیں قبر سے شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرعون اور آل فرعون کے سلسلے میں کہا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون شد العذاب، کہ آگ پر یہ فرعون اور فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جا رہے ہیں۔ جیسے حدیثوں میں آتا ہے ہر انسان کو صبح اور شام قبر میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، جنتی ہے تو جنت کا ٹھکانہ، جہنمی ہونے والا ہے تو جہنم کا ٹھکانہ۔ تو اللہ نے فرعون اور فرعونیوں کے بارے میں کہا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، کہ ہر صبح اور ہر شام یہ آگ پہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جب قیامت قائم ہو جائے گی تو ان فرعونیوں کو اور سخت عذاب میں داخل کر دو۔ عذاب قبر کا ثبوت ہے قرآن مجید میں۔ جو عقل پرست طبقہ ہے، عقل پرست لوگ ہیں جن کے اندر انکار حدیث کے جراثیم پائے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عذاب قبر وغیرہ کی کوئی حقیقت نہیں، اس لیے کہ اگر عذاب قبر برحق ہوتا تو قرآن میں کہیں نہ کہیں عذاب قبر کا ذکر ہوتا، قرآن میں کہیں عذاب قبر کا ذکر نہیں ہے۔ غلط ہے یہ بات، جھوٹی ہے یہ بات۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عذاب قبر کا بھی تذکرہ کیا ہے، نعیم قبر کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ قبر میں اہل ایمان پہ جو اچھے ایام گزریں گے ان کا تذکرہ ابھی سورہ ابراہیم کی جو آیت میں نے پڑھی اس میں اس طرف اشارہ ہے، اور قبر میں اہل کفر، اہل شرک اور اہل فسق و فجور پر جو برے حالات گزریں گے ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کے حوالے سے اسی سورہ مومن کی آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ حضرات، انسان کا جو اخروی انجام ہوتا ہے
آخرت میں انسان کا جو انجام ہونے والا ہے وہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے انسان کی خبر بتا دیتی ہے کہ اس کا بیڑا پار ہونے والا ہے یا پھر یہ کہ یہ بری طرح پھنسنے والا ہے، اس کا شمار صالحین میں ہوگا یا پھر اس کا شمار فاسقین میں ہوگا، یہ کل روز قیامت جنتیوں میں سے ہوگا یا کل روز قیامت جہنمیوں میں سے ہوگا، یہ ان ساری باتوں کی خبر خود قبر دے دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی وہ مشہور روایت ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کبھی بھی قبرستان جاتے قبر پہ کھڑے ہوتے، روتے، اور نہ صرف روتے بلکہ اتنا روتے کہ آنسوؤں سے داڑھی کے بال بھیگ جاتے تھے۔ پوچھنے والوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آپ کے سامنے جنت کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، جنت اور جہنم کے تذکرے پہ آپ کو کبھی ہم نے روتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن جتنا کہ قبر کے تذکرے پہ ہم نے آپ کو روتے ہوئے پایا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اس وقت فرمایا تھا کہ قبر کے تذکرے پہ مجھے رونا اس لیے آتا ہے اور اس قدر میں آنسو اس لیے بہاتا ہوں کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، قبر آخرت کا پہلا مرحلہ ہے۔ جو یہاں پاس ہو گیا، جس کا بیڑا یہاں پار ہو گیا، تو اس کے لیے بعد کے سارے مراحل آسان ہیں، حساب بھی آسان ہے، کتاب بھی آسان ہے، حشر و نشر بھی آسان ہے، پل صراط کا سفر بھی آسان ہے۔ اور جو قبر کے اس مرحلے میں پھنس جائے، جو یہاں جواب نہ دے سکے، تو آنے والے مرحلے تو اس کے حق میں اور زیادہ مشکل ہوں گے۔ حضرات، آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی بے ثباتی کو سمجھانے کے لیے اور آنے والی آخرت کی یاد دہانی کے لیے اکثر اوقات میں مجلسوں میں پیارے نبی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے عذاب قبر کا تذکرہ فرماتے تھے، قبر کے مرحلے کا تذکرہ فرماتے تھے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں ایک مرتبہ بقیع کے قبرستان میں آپ بیٹھے ہو تشریف فرما تھے، ایک جنازہ لایا گیا تھا، قبر تیار نہیں ہوئی تھی، قبر تیار ہو رہی تھی، آپ قبلہ روح ہو کر بیٹھ گئے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، زمین کریدے جا رہے تھے، اور جیسے کہ آپ متفکر ہوں، کچھ سوچ رہے ہوں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور آپ اپنے ارد گرد موجود صحابہ سے کہہ رہے تھے یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، اے میرے بھائیو، قبر کے آنے والے اس مرحلے کے لیے تیاری کر لو، اس مقام پہ آنے سے پہلے تیاری کر کے آؤ، یہاں پہنچنے سے پہلے یہاں کی جو تیاری مطلوب ہے وہ تیاری کر لو۔ آپ کی زبان مبارک پہ یہ الفاظ جاری تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک مرتبہ جب مسجد نبوی میں مجلس جمی ہوئی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کا تذکرہ فرمایا، فتنہ قبر کا تذکرہ فرمایا، تو ضج المسلمون ضجتاً، پوری مسجد نبوی اور رونے کی آواز سے گونج اٹھی، صحابہ کی چیخو پکار سے گونج اٹھی۔ پیارے نبی کی نصیحت پر قبر کے آنے والے اس مرحلے کے تصور سے، قبر کے آنے والے ان عذابات کے تصور سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکے، رو پڑے، چیخ پڑے، اور اتنی آواز بلند ہوئی، حضرت اسماء فرماتی ہیں تھوڑی دیر کے لیے اس شور کی وجہ سے، رونے کی اس آواز کی وجہ سے پیارے نبی نے کیا جملے اس کے بعد ارشاد فرمائے وہ جملے مجھے سنائی نہیں دیے، مجھے پوچھنا پڑا دوسروں سے کہ پیارے نبی نے اس دوران کیا فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قبر کے آنے والے اس مرحلے کی تیاری پہ ابھارتے ہوئے فرمایا ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منه، ایک مرتبہ آپ نے فرمایا ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منه، کہا کہ لوگوں میں نے قبر سے زیادہ بھیانک منظر کوئی نہیں دیکھا ہے، قبر سے زیادہ بھیانک منظر میں نے کوئی نہیں دیکھا ہے۔ اور ایک مرتبہ تو آپ نے فرمایا فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه، کہا
کہ اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ عذاب قبر کی جو آوازیں میں سنا کرتا ہوں میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ آوازیں تمہیں بھی سنائے. لیکن مسئلہ یہ ہے اگر میں دعا کر دوں عذاب قبر کی یہ چیخ و پکار تم سن لو گے کل اپنے کسی بھی عزیز اور رشتہ دار کو زمین میں دفن نہیں کرو گے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں کی. گویا نبی ہونے کی حیثیت سے رسول ہونے کی حیثیت سے عذاب قبر کی بعض آوازیں اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتا تھا. حضرات قبرستان یہ عبرت کا مقام ہے. قبرستان یہ عبرت کا مقام ہے. قبرستان قبر یہ عبرت کا گھر ہے. یہاں پہنچ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے. قبر کی ہیبت کو محسوس کرنا چاہیے. اسی لیے حدیثوں میں حکم ہے کہ قبرستان جایا کرو فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ تمہاری دنیا کی حیثیت تمہیں معلوم ہوگی. قبرستان جایا کرو تمہاری دولت کی حیثیت تمہیں معلوم ہوگی. قبرستان جایا کرو تمہارے بنگلوں کی حیثیت تمہیں معلوم ہوگی. قبرستان جایا کرو تمہاری گاڑیوں کی حیثیت تمہیں معلوم ہوگی. قبرستان جایا کرو تمہارے عہدوں اور منصبوں کی حیثیت تمہیں معلوم ہوگی. قبرستان جایا کرو تمہاری خوشیوں کی حیثیت تمہیں معلوم ہوگی. آپ نے کہا زوروہا فإنہا تذکرکم الآخرہ. قبرستان جاؤ کہ آخرت کی یاد آتی ہے. قبرستان جاؤ کہ موت کی یاد آتی ہے. قبرستان جاؤ کہ قیامت کی یاد آتی ہے. قبرستان جاؤ کہ تمہارے انجام کی یاد آتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس ہیبت کو محسوس کرتے تھے اور صحابہ سے محسوس کرواتے تھے. جب ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی تدفین سے فارغ ہوئے. کون تھے یہ؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ. ان کی تدفین سے فارغ ہوئے. جیسے ہی تدفین سے فارغ ہوئے آپ اللہ اکبر بہت دیر تک اللہ کی کبریائی بیان کرنے لگے. صحابہ بھی آپ کو سن کر اللہ اکبر کا ورد کرنے لگے. پھر آپ نے سبحان اللہ کہنا شروع کیا. صحابہ نے بھی آپ کی تسبیح کو سن کر انہوں نے بھی سبحان اللہ کہنا شروع کیا. اور جب آپ خاموش ہوئے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ماجرا کیا ہے؟ کیوں آج آپ نے خلاف معمول بہت دیر تکبیر کی پھر تسبیح کی؟ آپ نے فرمایا لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرج عنه. کہا کہ اس نیک بندے پر جب ہم نے انہیں دفن کیا ایک مرتبہ قبر تنگ ہو گئی. اسی لیے میں نے اللہ اکبر اور سبحان اللہ کہا یہاں تک کہ قبر پھر کشادہ کر دی گئی. ایک اور حدیث میں آپ نے انہی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا هذا الذي تحرك له العرش وشهده 70,000 من الملائكة لقد ظلمة ثم فرج عنه. کہ یہ سعد بن معاذ جن کی موت پر اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا, جن کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتوں نے حاضری دے دی, جب انہیں دفن کیا گیا تو قبر ایک مرتبہ قبر نے انہیں دبوچا پھر قبر کشادہ کر دی گئی. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس کی توجیہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ قبر کا ایک مرتبہ دبانا حضرت سعد بن معاذ کے لیے یہ عذاب نہ تھا. یہ عذاب نہ تھا. کیوں عذاب ہوگا؟ کہ ان کی موت پر اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا تھا. ان کے جنازے میں ملائکہ اور فرشتوں نے حاضری دی تھی. ابن حجر فرماتے ہیں رحمہ اللہ گویا ہر انسان کے ساتھ ایک مرتبہ ایسا ہوگا, وہ نیک سے نیک بھی کیوں نہ ہو, جب قبر میں دفن کیا جائے گا ایک مرتبہ اسے قبر دبا کر چھوڑے گی. ہر انسان کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے. اگر اس دبانے سے کوئی بچ سکتا تھا سعد بن معاذ بچ سکتے تھے. سعد بن معاذ کے ساتھ جب ایسا ہوا ہے تو کوئی انسان اس سے بچ نہیں سکتا ہے. یہ توجیہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے پیش کیے. حضرات یاد رکھیے 3 چیزیں ہیں, 3 باتیں ہیں. 3 چیزوں کی معرفت جس انسان کو جس قدر ہوگی اور ان 3 چیزوں کو جو جس قدر جانے گا اور جو ان 3 چیزوں کے جس قدر حقوق ادا کرے گا اس کے لیے قبر کی منزل بہت آسان ہے, اس کے لیے قبر کا مرحلہ بہت آسان ہے. یہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک ہے اس دنیا میں اس زندگی میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کی معرفت, اللہ کے حقوق کی معرفت, اللہ کی توحید کی معرفت, اللہ کے حق عبادت کی معرفت, اللہ کے اسماء و صفات کی معرفت.
جو اللہ کو جس قدر جانے گا، رب کی معرفت۔ دوسرے ہیں نبی کی معرفت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیسے کرنی چاہیے، نبی کی معرفت۔ اور تیسری چیز ہے دین کی معرفت، دین اسلام کی معرفت۔ اور یہ دین کے وہ تین بنیادی اصول ہیں جن کا تذکرہ پیارے نبی نے اس ذکر میں فرمایا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ورسولا، میں راضی ہو گیا اللہ سے رب ہونے کے اعتبار سے، اس کو رب مان کر سارے دنیا کے خداؤں کو میں جھٹلا دیتا ہوں، میں اس ایک رب سے راضی ہو گیا، اور میں راضی ہو گیا اسلام سے، دین ہونے کے اعتبار سے، دین اسلام کو اپنا مذہب تسلیم کرنے کے بعد دنیا کے سارے مذاہب کو میں جھٹلا دیتا ہوں، اور میں راضی ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے، آپ کو اپنا رہنما تسلیم کرنے کے بعد دنیا کے اور سارے مذہبی رہنماؤں سے میں بیزار ہو جاتا ہوں، بے نیاز ہو جاتا ہوں۔ جس شخص کو ان تین باتوں کی جس قدر معرفت ہوگی، قبر کا مرحلہ اس کے لیے اسی قدر آسان ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ قبر میں جو تین سوال ہوں گے وہ انہی تینوں باتوں کے سلسلے میں، من ربک وما دینک ومن نبیک، یہی تین سوالات ہوں گے۔ اور بعض روایتوں کے مطابق ایک چوتھا سوال بھی ہوگا، جب کہا جائے گا کہ من ربک، تیرا رب کون ہے، مومن کہے گا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، تو ایک سوال ہوگا وَهَلْ رَأَيْتَ اللَّهَ، ملائکہ سوال کریں گے وَهَلْ رَأَيْتَ اللَّهَ، کیا تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ مومن کہے گا وَمَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ أَن يَرَى اللَّهَ، کہ دنیا میں اللہ کو دیکھنا کسی کے بس کی بات نہیں، کسی کے لیے ممکن بھی نہیں ہے۔ وَمَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ أَن يَرَى اللَّهَ، تو بعض حدیث میں اس چوتھے سوال کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ حضرات، یہ تین سوالات، من ربک، من نبیک، من دینک، ان تین سوالات کے جوابات میں جس نے دنیا میں جس کو اللہ کی معرفت حاصل تھی، نبی کی معرفت حاصل تھی، دین کی معرفت حاصل تھی، اور جس نے ان تینوں کے حقوق ادا کیے، جوابات وہ دے گا اور آسانی سے دے گا، اور جب وہ جوابات دے گا آسمان سے آواز آئے گی ان صدق عبدی، میرے بندے نے بہت سچ کہا، میرے بندے نے بہت صحیح جوابات دیے، فَافْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ، میرے اس بندے کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، میرے اس بندے کے لیے جنت کا لباس پہنا دو، میرے اس بندے کے لیے جنت کا ایک دریچہ کھول دو، جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اس کی طرف آئیں گی، اور پھر قبر کشادہ کر دی جائے گی، اتنی کشادہ کر دی جائے گی 70 گز لمبی اور 70 گز چوڑی۔ حضرات، آج ہمیں دیکھنے میں قبر کے بازو قبر، 6 فٹ کی قبر، 6 فٹ لمبی قبر، 2.5 فٹ چوڑی قبر، قبر کے بازو قبر، لیکن ہمارے لیے یہ مسافتیں ہیں، لیکن جو قبر میں اہل ایمان ہیں، قبر میں جو متقی بندے ہیں، ان کے لیے ان کی قبر سے دوسری قبر تا حد نگاہ دور ہوگی۔ اللہ رب العالمین ان کی قبر کو اتنی کشادہ کرے گا، ہم جیسے سمجھتے ہیں وہ چھوٹا سا گڑھا ہوگا، اہل ایمان کے لیے نہیں، اہل ایمان کے لیے تا حد نگاہ، تا حد بصر اور تا حد نظر کشادگی ہی کشادگی ہوگی، جیسے وہ ہمارے لیے دیکھنے والوں کے لیے ایک چھوٹا سا گڑھا ہے، وہ گڑھا نہ ہوگی۔ اور پھر اس مومن سے کہا جائے گا نم نم کنومت العروس الذی لا یوقظہ الا حب اہلہ الیہ، سو جاؤ اور ویسی پیاری نیند سو جاؤ جیسی ایک نئی نویلی دلہن سوتی ہے، ایسی نیند سو جاؤ حتی یبعثک اللہ من مضجعک ذلک، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت تمہیں اٹھا نہ لے تب تک کے لیے آرام سے سو جاؤ۔ یہ مومن کے ساتھ ہوگا۔ اور رہا کافر، رہا مشرک، رہا منافق، رہا فاسق، رہا فاجر، رہا خطا کار اور رہا گنہگار، فرشتوں کے ہر سوال کے جواب میں ہاں ہاں لا ادری، ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس، ہائے افسوس، کچھ نہیں معلوم، کچھ نہیں معلوم، کچھ نہیں معلوم۔ آسمان سے آواز آئے گی انکذب، جھوٹا ہے یہ، کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں معلوم، میری آیتیں پہنچی تھیں، میرے نبی کی تعلیمات پہنچی تھیں، میری توحید کا پیغام پہنچا تھا، مانا نہیں، یہ جھوٹا ہے۔ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، کہا کہ
आग का जहन्नम का बिस्तर बिछा दो इसके लिए, कब्र उसके लिए जहन्नम का बिछोना बन जाएगी। कहा जहन्नम का लिबास पहना दो, आग का लिबास पहनकर आग के बिस्तर पे सोएगा, और फिर जहन्नम का एक दरीचा खोल दिया जाएगा और जहन्नम की वो गरम गरम हवाएं उसे सुबह शाम परेशान करती रहेंगी। और कब्र उस पर इतनी तंग कर दी जाएगी हत्ता तख्तलिफा ज़ुलाउहु, उसकी पसनी दाएं जानिब की बाएं जानिब और बाएं जानिब की दाएं जानिब हो जाएगी, और उसे अजाब देने के लिए वो फरिश्ते मुकर्रर होंगे। अअमा व असम, अंधा फरिश्ता, बहरा फरिश्ता, ऐसा फरिश्ता मुकर्रर होगा जिसे कुछ सुनाई नहीं देगा, जिसे कुछ दिखाई नहीं देगा। क्यों कब्र में ऐसा फरिश्ता मुकर्रर होगा? इसलिए कि वो जो अजाब होगा उस मुर्दे को, अगर वो फरिश्ते की समाअत होती, उस फरिश्ते की बसारत होती, उस अजाब और उस तकलीफ पे उस फरिश्ते को भी रहम आ गया होता, उस फरिश्ते को भी रहम आ जाता। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कब्र में अजाब देने वाले फरिश्ते को वो अंधा रहेगा, वो बहरा रहेगा, और उसके हाथ में लोहे का हथौड़ा होगा, मारा जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फयसीरु तुराबन, रेजा रेजा हो जाएगा, फिर उसे जिंदा किया जाएगा, फिर रूह डाली जाएगी, फिर मारा जाएगा। फयसीरु तुराबन, रेजा रेजा हो जाएगा। और फरिश्ते की एक एक मार पे, फरिश्ते की एक एक ज़र्ब पे ऐसे चीखेगा, यस्माउहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिन्नो इंस के सिवा कायनात की जो दूसरी मखलूकात हैं इस चीखो पुकार को सुनेंगी। ये तो अल्लाह का करम हुआ, ये तो अल्लाह का करम हुआ, उसने हम इंसानों से अजाब कब्र को मख्फी रखा, अजाब कब्र की आवाज़ों को मख्फी रखा। वरना कायनात के और जानवरों की तरह अजाब कब्र की आवाज़ें हम भी सुनते, वल्लाह दुनिया जिंदगी बदमज़ा हो जाती, दुनिया की कोई लज्जत हमारे लिए लज्जत ना होती, एक पल चैन ना होता, एक पल सुकून ना होता। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायनात के बेज़बान जानवरों को ये ताकत अता की है, वो इन आवाज़ों को सुनते हैं। ये और बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस सुनने के रिएक्शन को उन पे जो है बचा लिया। वो रिएक्शन नहीं दिखाते मगर सुनते जरूर हैं। कितने वाक़ियात हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबे एक खच्चर पे बैठे हुए तशरीफ ले जा रहे थे, अचानक एक जगह खच्चर लड़खड़ाया और करीब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरा देता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा वहां 5-6 कब्रें हैं। आपने फरमाया कौन जानता इन कब्रों को? एक सहाबी ने कहा मैं जानता हूं। आपने कहा मत मातो, कब मरे हैं? कहा इस्लाम से पहले मरे हुए लोग हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन कब्रों में देखो अजाब हो रहा है, इन कब्रों में अजाब हो रहा है। और उसी अजाब की वजह से इस खच्चर के पैर लड़खड़ा गए और इसी वजह से करीब था कि वो खुद गिर जाता और मुझे भी गिरा देता। हजरात, कब्र ये तन्हाई का घर है, कब्र ये तारीकी का घर है। यहाँ हम सबको तन्हा ही रहना है, तन्हा ही जाना है। यहाँ ना कोई दोस्त होगा, यहाँ ना कोई रिश्तेदार होगा, यहाँ ना कोई गमखार होगा, यहाँ ना कोई साथी होगा, यहाँ ना कोई हमदर्द होगा। कब्र की इस तन्हाई में हमारी परेशानी को दूर करने के लिए, हमारी रिफाकत को निभाने के लिए एक ही चीज़ है और वो है हमारा अपना अमल।